الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وجعلنا من الباقین علی سید الشہداء اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ معزز ناظرین کرام، ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام اور ہدایت امت کے حوالے سے تھی اور جاری ہے، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی ذات والی صفات کو چراغ ہدایت اور کشتی نجات سے تشبیہ دی ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ چراغ اور کشتی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دامن میں آنے والے ہر انسان کو ہدایت دیتی ہے اور نجات دیتی ہے، اور کبھی بھی یہ اپنے دامن میں آنے والے سے اس کے مذہب اور ملت کے بارے میں سوال نہیں کرتی، اور نہ چراغ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی روشنی سے ہدایت پانے والا اس کا دوست ہے یا دشمن ہے، اور نہ کشتی یہ دیکھتی ہے کہ اس میں سوار ہونے والا اس کا دوست ہے یا دشمن ہے۔ چراغ کا کام ہے روشنی دینا، اور لوگوں کا کام ہے اس چراغ کی روشنی سے ہدایت اور راہ دیکھنا۔ کشتی کا کام ہے اپنے اندر سوار ہونے والے کو منزل مقصود تک کے پہنچا دینا، اور اس کو اس کی منزل تک کے پہنچا دینا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو پروردگار کے آخری نبی نے نسبت دی چراغ ہدایت سے اور کشتی نجات سے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات والی صفات کا یہ امتیاز ہے کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے دامن سے منسلک ہو جاتا ہے اور متصل ہو جاتا ہے، تو پھر حسین یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس ملت کا ماننے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو ہدایت دیتے ہیں اور نجات دیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات موجود ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو چراغ اور کشتی انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں، نجات دیتے ہیں، لیکن چراغ صرف دنیا کے اندر لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اور کشتی صرف دنیا کے اندر لوگوں کو ڈوبنے سے نجات دیتی ہے۔ لیکن کیا کہنے امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کا کہ جو ذات حسین دنیا کے اندر بھی ہمیں ہدایت دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں ہدایت دے گی انشاءاللہ۔ جو ذات اقدس امام حسین علیہ السلام ہمیں دنیا کے اندر بھی نجات دیتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جہنم سے ہمیں نجات کی ضامن ذات امام حسین علیہ السلام ہی ہیں۔ تو چراغ اور کشتی اور امام حسین کی ہدایت اور نجات میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ چراغ اور کشتی فقط اور فقط اس ظاہری دنیا کے اندر لوگوں کو ہدایت دیتے اور نجات دیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کو اس دنیا میں بھی ہدایت دے گی اور آخرت میں بھی ہدایت دے گی، جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھی نجات دے گی اور انشاءاللہ کل آخرت میں بھی لوگوں کو نجات ہی عطا کرے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے ذات والی وہ عظیم ذات ہے کہ جس سے کائنات کے ہر انسان نے ہدایت پائی ہے، اور جب بھی جس انسان کو بھی امام حسین علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ پھر پوری دنیا کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہے، اگرچہ اس کو اپنے سامنے موت دکھ رہی تھی، شہادت دکھ رہی تھی، لیکن یہ معرفت امام حسین علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ افراد کہ جو زندگی کے آخری لمحات سے چند لمحات پہلے تک امام حسین علیہ السلام سے دور تھے، لیکن جب ان کو معرفت امام حسین علیہ السلام ہو گئی تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے اندر آ گئے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کو نظروں کے سامنے اور میدان میں چاروں طرف شہادت ہی شہادت
اور موت ہی موت دکھ رہی تھی، لیکن یہ معرفت حسین کا طاقت تھی، قوت تھی کہ جس نے یہ قوت اور عزم و حوصلہ ان حسینیوں کو عطا کرا کہ جو بظاہر اپنے آنکھوں کے سامنے موت دیکھ رہے تھے، اور موت دیکھنے کے بعد دنیا کے بڑا سے بڑا بہادر اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، لیکن یہ ہدایت امام حسین تھی کہ جس انسان کو امام حسین علیہ السلام کی ذات والی صفات سے ہدایت حاصل ہو گئی تو پھر اگر اس کے سامنے موت بھی ہے تو پھر وہ موت کو دیکھ کر بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے، ہدایت ہی کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی زندہ مثال ہمارے سامنے وہاب قلبی اور ان کی بیوی اور ان کی ماں کی مثال ہے کہ جو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن جب راستے کے اندر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چند لمحوں کی گفتگو کے اندر معرفت امام حسین کے اس منزلوں کے اندر پہنچ گئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک کے اوپر اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسلک ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے گروہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہاب قلبی ہیں کہ جن کے آنکھوں کے سامنے موت ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ معرفت امام حسین کے ذریعے سے ہدایت الہی کو حاصل کر لیا تھا، لہٰذا اپنے سامنے موت کو کچھ نہیں سمجھا اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنا زندہ رہنے سے زیادہ افضل سمجھا۔ اور تاریخ کربلا کا وہ گنہگار انسان کہ جو شب عاشور سے پہلے اتنا بڑا گنہگار انسان تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں گھیر کر لانے والا حر ہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑا کی لجام پر ہاتھ ڈالنے والا یہ حر ہی تھا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے والا یہ حر ہی تھا، لیکن اس وقت تک کہ اس کو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے وہ معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ جو معرفت حاصل ہونا چاہیے تھی۔ امام حسین کو جانتا تھا، یہی تو وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، امام حسین نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، جا تو بھی جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو حر نے یہی تو کہا تھا کہ فرزند رسول ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو حر کو امام حسین علیہ السلام کو جانتا تو تھا، لیکن ابھی معرفت کا جو حق تھا وہ حاصل نہیں تھا، لہٰذا نماز پڑھنے کی حد تک کہ امام حسین کے ساتھ تھا، لیکن مکمل طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا۔ لیکن یہی تاریخ لکھتی ہے کہ جب شب عاشور اس کو مکمل طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو گئی تو وہ حر کہ جو شب عاشور سے پہلے فوج یزیدی میں تھا، شب عاشور آنے تک اس کے کردار کے اندر وہ انقلاب پیدا ہوا کہ وہ یزید کی فوج سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کری۔ تو حسین بادشاہ نے بھی حر کی توبہ کو اس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں قبول کرایا اور حر سے کہا کہ اے حر کیا خوب تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد تھا، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور کیا خوش نصیبی تھی حر کی کہ حر کے مقدر کے اندر جناب فاطمہ زہرا کا وہ رومال آیا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کی پیشانی کے اوپر باندھا تھا۔ تو یہ معرفت امام حسین علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جس کے ذریعے سے حر نے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے وہ ہدایت پائی کہ اب حر کے نظروں کے سامنے موت کی کوئی وقت نہیں ہے، اب حر خود اپنے آپ کو بھی امام حسین علیہ السلام کی ذات والی صفات پر قربان کر رہا ہے اور اپنی گود کے پالے اپنے بیٹے کو بھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر رہا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات سے حر کی ہدایت کر کے بتا دی کہ اگر میرے نانا نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو دیکھو شب عاشور سے پہلے جو شخص گنہگار تھا، جو جہنمی تھا، اس کو میں نے اس طرح سے ہدایت دی کہ اب وہ علیہ السلام ہو گیا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار نے جس طرح سے حر کو کل حقیقی معرفت امام حسین علیہ السلام عطا کر کے ہدایت فرمائی تھی، پروردگار ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کی حقیقی معرفت عطا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی ذات والی صفات سے حقیقی ہدایت اور نجات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔